یہ خان صاحب کی جو ان کا رائز جو ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا یا ان کی پارٹی کا، یہ دو تین اس میں فیکٹر میجر ہیں۔ ایک تو عمران خان کا اپنا ہے کہ انہوں نے کنسسٹنٹلی 22 سال کھڑے رہے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں نے تنقید کی، دنیا بھر نے کی، مذاق اڑائے، وہ ڈٹے رہے۔ ایک پہلا کریڈٹ تو ان کو اپنے آپ ان کو پرسن کا دیتا ہے کہ وہ ڈٹے رہے ہیں، وہ بھاگے نہیں ہیں کہ لوگوں نے ان کو مذاق اڑائے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن، ان کی فیملی کی، دنیا جہاں کا ان کے ساتھ جو حشر ہوا ہم نے دیکھا۔ اب دوسرا جو رول تھا اس میں وہ ان کے میڈیا کا تھا، میرا خیال ہے اس میں اردو کا بھی ایک اس میں میڈیا تھا، انگلش کا بھی تھا، جو بہت سارا ان سے جلا بھنا بیٹھا تھا، ان سے زرداری صاحب سے، گیلانی صاحب سے، یا اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یہ نواز شریف صاحب سے، دو فیملیز، دو لوگ، اور انہوں نے جس طریقے کی بیڈ گورننس کی، کرپشن کی سٹوری میڈیا لاتا رہا ہے نا سامنے کے سامنے، کہ عمران خان یا ان کی پارٹی کے لوگ وہ تو جا کے انویسٹیگیٹر سٹوری نہیں لاتے تھے، نہ فیلڈ سے ڈاکومنٹس لاتے تھے، نہ وہ جا کے بیٹھ کے کوئی اس میں سٹوری سکینڈل، یہ تو میڈیا لاتا تھا، وہ آ کے اس میں اخبار میں شیئر کرتے تھے یا ٹی وی چینلز پہ شیئر کرتے تھے۔ عمران خان اس پہ کیپٹلائز کرتے تھے، میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں میں یہ شعور آ کے انہوں نے پیدا کیا کہ جناب یہ کتنے کرپٹ ہیں۔ سو بیسیکلی انہوں نے میڈیا کو ہی استعمال کیا۔ عمران خان نے 126 دن ان کا لائیو کوریج دکھائی ہے، ان کو یاد ہے میڈیا پہ کتنا پریشر تھا، انہیں تو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنے دباؤ تھے کہ ان کی لائیو کوریج مت دکھائی جائے، ٹی وی چینلز کے مالکان پہ برائب کیا گیا، پیسے لگائے گئے، اشتہاراتوں کے ان کے منہ کھولا گیا۔ ایون دین آپ کا کچھ حصہ میڈیا کا پھر بھی حکومت کے نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کے اس دباؤ میں نہیں آیا۔ مریم نواز صاحبہ وہاں سے ڈائریکٹ پرائم منسٹر آفس سے بیٹھ کے چینل مالکان کو، اینکرز کو، پتہ نہیں کس کس کو اپروچ بھی کرتی تھیں۔ ایک واٹس ایپ انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا اور اس کے مطابق آپ کے چینل کو پیسے بھی ملتے تھے، اشتہارات ملتے تھے۔ اب اس پریشر کو ریزسٹ کرتے ہوئے کچھ چینلز نے یا ایون سارے اوورآل دیکھیں آپ کو لائیو تو دکھاتے رہے ہیں۔ آپ نے سب سے بڑا بینیفیشری اگر پچھلے کو میں کہتا ہوں 10 سالوں میں نیو میڈیا کا ہے، وہ انٹرنیٹ ہو، آپ کا سوشل میڈیا ہو، آپ کا ایک کہہ سکتے الٹرنیٹ میڈیا ہو، یا اس میں ٹی وی چینلز کا جو بوم آیا ہے، اس کا سب سے بڑا بگ بینیفیشری اگر کوئی ہے نا وہ عمران خان خود ہیں۔ انہوں نے اسی میڈیا کو استعمال کر کے یہ آج پاور میں آئے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اچھے طریقے سے کیا۔ اب کیا، اور کسی میرے جیسے شیانے نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ سر جی مزہ نہیں آ رہا، آپ دیکھیں اتنے بڑے پاپولر لیڈر ہیں، پورا پاکستان آپ کی عزت کرتا ہے، جہاں جاتے ہیں آپ کو بڑا انتہائی ہینڈسم، آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، دنیا جہاں جاتے ہیں آپ کو کھڑے ہو کے سلوٹ کرتی ہے، اور یہاں لوگ آپ کے دیوانے ہیں، دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ پہ تنقید کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اس طریقے، یہ کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا ہوا ہے، اور عمران خان بڑی تیزی سے ان باتوں سے کنونس ہوتے جا رہے ہیں کہ شاید میڈیا جو ہے یہ میری اس کی حکومت کی اچھی چیزیں نہیں دکھا رہا، یا ہم بہت سارے ایشوز جہاں پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ٹربل میکر بنتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ایک وہ احساس ہے جو مریم نواز صاحبہ میں بھی آیا تھا۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کہتے تھے وہ سیاسی اداکار ہیں، ہماری حکومت کو نہیں چلنے دیتے، وہ ٹانٹ دیتے تھے۔ یہ کنٹینیویشن ہے موسٹلی، کیونکہ ان کی کیبنٹ میں وہی کیو لیگ کی کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہی کیو لیگ کے کرپٹ پولیٹیشین جن پہ کیسز تھے، میگا کرپشن کے تھے، اسکینڈل تھے، جو بینک لون مطلب رابرز تھے، وہ ان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم جو جناب مشرف کے ساتھ تھی پیپلز پارٹی، وہ ان کے ساتھ ہے، پھر باقی دیگر جماعتیں جو ادھر ادھر سے آئے ہیں سارے پیپلز پارٹی سے، آپ کی کیو لیگ سے، وہ ان کے گرد کٹھے ہیں۔ اب وہ ان کو سمجھانے کی کوشش، خود بھی ان کے پاس اپنا ایک بہت بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے مخالفین کی ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی، کریکٹر اسیسینیشن کرو، گالیاں دو۔ مریم نواز صاحبہ کا میڈیا سیل بھی یہ کرتا تھا، لیکن یہ نیکسٹ لیول تک لے کے گئے ہیں۔ اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ وہی ویپن ہمارے پہ آگے استعمال کر رہے ہیں جو ہم کرتے رہے تھے۔ سو اب جناب انہوں نے ذمہ لگایا تھا منسٹری آف انفارمیشن کے، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا بڑا ضروری تھا کہ جناب اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جو سب سے بڑی اس میں مین چیز ہے نا عامر صاحب ان ڈاکومنٹس میں آپ نے بھی پڑھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے، وہ یہ فرمایا گیا ہے جناب انفارمیشن منسٹری کہتی ہے کہ یہ پیمرا جو ہے نا یہ بوگس سے ایک طرح کا ادارہ ہے، یوز لیس ہے، اس کا کوئی کام ہے نہ کاج ہے، وہ کہتے ہیں نا کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے۔ تو جناب یہ 10 لاکھ روپے جرمانہ کرتے ہیں کسی چینل پہ یا کسی پروگرام پہ، تو 10 لاکھ روپے تو کوئی جرمانہ نہ ہوگا۔ یہ بیسک عامر صاحب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کام۔ مطلب یہ ہے کہ جناب کہ آپ کو جرمانے کرنے چاہیے چینلز پہ، کوئی 50 لاکھ کریں، 1 کروڑ کریں۔ اس سے پہلے سابق چیئرمین صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بل پرپوز کیا تھا جس پہ احمد نواز سکھیرا صاحب جو تھے، یاد ہوگا سیکریٹری انفارمیشن، انہوں نے کہا جناب کہ ایسی پرپوزل ہمارے ذریعے تو نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہے، ڈائریکٹ انہوں نے بھیج دی تھی وہاں پہ۔ اب یہ اسی پرپوزل ٹائپ پہ آ رہے ہیں کہ جرمانہ جو ہے نا چینلز پہ اتنے بھاری کیے جائیں کہ چینل چل نہ سکے۔ اب انہوں نے اس کو تجویز نہیں ہے کہ ہم نے کتنا کرنا ہے، انہوں نے پرپوزل دی ہے کہ 10 لاکھ بہت کم ہے، وہ بڑھائیں۔ اب یہ بڑھائیں کس لمٹ تک لے کے جائیں گے کہ چینل بند ہو جائیں، اخبار بند ہو جائیں سارے۔ ایک تو یہ ان کا آئیڈیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کیا جائے تاکہ چینل کو جرأت نہ ہو کہ ہم پہ کوئی بات کرے، تنقید کرے، یا ہم اس کو مینج کریں۔
ایک چیز دوسری، اب اس میں انہوں نے چینجز اس میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اب اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پیمرا جو تھا جی وہ کہاں پہ ناکام ہوا ہے. صرف ایک وجہ بتائی گئی ہے کہ پیمرا جو ہے نا 10 لاکھ روپے جرمانے کرتا ہے، جو کہ کافی نہیں ہے. باقی انہوں نے اس کو ڈسکشن نہیں کی کہ اس کا اگر وہ بوگس ہے تو کس طریقے سے بوگس ہے، اس کو ڈیفائن نہیں ہے کہ نمبر 1. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اب یہاں پہ میڈیا ریگولیٹری ایک اتھارٹی بنائی جائے، ٹھیک، اور اس کے کیا کیا جائے کہ جو 4-5 آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں ان کو کیا جائے ختم، عامر صاحب، اور ساتھ میں مطلب 5-6 جو آلریڈی ادارے ہیں ان کو ختم کر کے ایک اتھارٹی بنائیں گے اور ہم چیئرمین لگائیں گے، اور اس کے ساتھ میں لمبی ایک بیوروکریٹک ایک انہیں ٹیم بنانے کی. پہلے صرف پیمرا جو ہے الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی ڈال لیں، اخبار بھی ڈال لیں، سارا کچھ ہی ڈال لیں. سوشل میڈیا کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیجیٹل جو کہنا چاہ رہے ہیں اس سے مراد ان کی سوشل میڈیا کو تو یہ خود یوز اور ابیوز کرتے ہیں. سوشل میڈیا کو تو یہ اس کے اندر وہ جو ڈیجیٹل کا جو ڈالا ہوا ہے نا سیگمنٹ، اس سے سوشل میڈیا ڈیجیٹل سے مراد ان کی اور عامر بھائی وہ ڈیجیٹل میڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اخبارات اور ٹی وی چینل کیونکہ اب آ گئے ہیں اس پہ آن لائن ہیں، وہاں سے وہ کما رہے ہیں، اشتہارات ان کو مل رہے ہیں، اور اشتہارات کا جو پیسہ ہے ہمیں نہیں پتا یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کے تھرو جو بات ہو رہی ہے کتنا ہم کما رہے ہیں. وہ ویب سائٹس کی یا ان کے آن لائن ایڈیشن جو ہے نا وہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں سے ہمیں انٹرنیٹ بیسڈ وہی سوشل میڈیا میں سر سوشل میڈیا کے لیے علیحدہ جو ہے نا وہ سائبر کرائمز ہیں، جس پہ ابھی انہوں نے کوئی ڈیفائن نہیں کیا، اور سائبر کرائم والے بھی جو بیٹھے ہوئے اتنے نلائق اور ان کی وہ بوگس قسم کی FIA کا ادارہ ہے، اس کے لیے نہیں جا رہی ہے کہ آپ اس پہ بیٹھ کے سائبر کرائم سب سے زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کا، اس پہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے ان کو مینیج کرنا، جو کرنے کی ضرورت ہے اس پہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ وہ سوٹ کرتا ہے ان کو. PTI کے تمام بڑے لیڈروں کی اپنی اپنی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو یہ نہیں کر رہے، ان کو اس میں نہیں لا رہے. وہ کہتے ہیں نہیں میڈیا جو ہماری چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہے اور ہماری یہاں پہ جو ویکنیسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر. اگلی جو ایک بڑی اہم ان کے پاس پرپوزل ہے، اب یہاں پہ پیمرا کے پاس ایک کمپلینٹ کونسل ہے سر، ہم بھی پیش ہوئے ہیں 10-12 دفعہ سر، ابھی بھی ہمیں جو بلاتے ہیں ہم جناب بالکل جاتے ہیں، کیسز لڑتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، حالانکہ وہ بڑا افیکٹو ہے، وہاں پہ سب کو موقع ملتے ہیں ہیرنگ ہوتے پر. وہ کہتے ہیں کہ ٹریبیونل بنائیں گے، اس ٹریبیونل کے ذریعے ان کے تمام میڈیا کے کیسز ہیں، مطلب ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونل کے ذریعے ہم ان تمام کیسز کو ہینڈل کریں گے. یہ کمپلینٹ سیل، یہ کمپلینٹ کونسل، یہ چیزیں جو ہے نا یہ شاید اتنی افیکٹولی میڈیا کو ٹائٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. ہم ٹریبیونل بنائیں گے، ٹریبیونل بیٹھ کے ان کے کیسز سنے گا. چلیں جی وہ بھی بنا لیں، آپ اس پہ کر لیں.